ہے اور رلاتی بھی ہے، تیرے اندر آواز دوست کہاں سے آتی ہے، یہ درد بھری آواز کہاں سے منتقل ہوئی۔ تو بانسری نے جواب دیا، کہا کہ میں تو بانس کا حصہ تھی، میرے مالک کا میرے قریب سے گزر ہوا، میں بانس کا حصہ تھی۔ اس نے کیا کیا کہ بانس سے مجھے کاٹا، جب بانس سے مجھے کاٹا، مجھے اندر لے گیا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے اندر بھوسا بھرا ہوا تھا، میرے اندر گند تھا، میرا من میلا تھا، میرا من ناپاک تھا۔ اس نے کیا کیا، میرے من کو، میرے باطن کو، میرے اندر کو صاف کیا، پاک کیا۔ جب صاف اور پاک کیا تو میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ میں بھی ایک ہوں، میرا مالک بھی ایک ہے، ایک ہی ہوں تو ایک ہی کی بن کے رہوں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس دنیا میں مرشد ہی وہ ہستی ہے جو انسان کے من کو اپنی نگاہ سے پاک کرتا ہے، اپنی نگاہ سے صاف کرتا ہے۔ مرشد کا مطلب رشد و ہدایت دینے والا، وہ رشد و ہدایت دینے والا مرشد ہی اپنے مرید پر جب نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کے اندر کے تمام تر رذائل کو، جو اخلاقی رذائل ہے، اس کو صاف اور پاک کرتا ہے اور اسے مصفہ اور مزکہ بنا دیتا ہے، اور مصفہ اور مزکہ بنا کر پھر مصفہ بھی خود کرتا ہے اور مزکہ بھی خود کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا بھی خود ہے مرید سے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا دنیا میں کیا کما کے لائے ہو، میں تمہیں رب کے حضور پیش کر دوں گا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ دراصل اس نے صاف اور پاک کیا جب اس کو، تو اس وقت سے وہ روتی ہے۔ روتی اس لیے ہے کہ مالک نے درست ہے مجھے پاک کیا مگر مجھے اصل سے کاٹا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مختلف طرق ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ ایک راستہ ہے خود اس کی عبادت کا، تقوی کا، طہارت کا، اس کے ذریعے سے انسان رب تک پہنچتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سجاد، آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ کا رنگت بدلتی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وضو تیاری ہے نماز کی، اور نماز ملاقات ہے رب کی۔ جب رب سے ملنا ہو تو پتہ تم نہیں جانتے کہ رب کتنا عظیم ہے، مجھے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے میرے چہرے کی رنگت بدلتی ہے۔ تو پھر نماز اور یہ عبادت رب تک ملاتی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، رسول اللہ نے احسان کا جواب دیا، احسان کس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ نماز پڑھے تو یوں دیکھے کہ رب کو تو دیکھ رہا ہے، یعنی پردے ہٹے، اس روحانی مقام پر پہنچے کہ رب کو دیکھتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کر سکے تو اتنا تو خیال کر کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو نماز میں خشوع اور خضوع۔ میں یہاں ایک بات، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، ایک بات بڑی قابل غور کر رہا ہوں کہ حدیث میں صراحتاً آ گیا کہ نماز ایسے پڑھ کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب رب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ درمیان میں حجابات ہیں، پردے ہیں، ایک ظلمانی پردے ہیں، ایک روحانی پردے ہیں، ایک نورانی پردے ہیں، ایک تاریکی کے پردے ہیں، ایک نور کے پردے ہیں۔ اس کے آگے رب کی ذات کا جلوہ ہے۔ پھر رب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کی طرف اقبال نے بھی خواہش کا اظہار کیا، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور شاہ نصیر الدین بھی کہہ گئے انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ تو رب کو دیکھنے کے لیے پردوں کا ہٹنا ضروری ہے۔
یہ رکاوٹیں ہیں. یہ لفظ ثقیل ضرور بول رہا ہوں مگر سمجھانے کے لیے، یعنی حجاب ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اب اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا؟ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ بطور خاص اس چیز کا ذکر کیا گیا. معین الحق والدین، نائب الرسول فی الہند، عطائے رسول خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس سر العزیز نے یہ بیعت کا واقعہ ہے. یعنی کوئی کئی سالوں کی بات نہیں ہے. تزکیہ کرتے ہیں، تشفیہ کرتے ہیں، مقام پر پہنچتے ہیں، پھر جا کر یہ مقام ملتا. سلسلہ عالیہ چشتیہ کا یہ انفرادیت، امتیازی مقام یہ ہے. ابھی بیعت ہی کی مرشد کی تو مرشد نے فرمایا اوپر دیکھو. جب اوپر دیکھا کہا خدا کی قسم آپ کی نگاہ کرم ایسی ہوئی کہ عرش اعظم تک پردے ہٹ گئے، خدا کا عرش نگاہ ولایت کے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو پھر یہ عبادت رویت الہی کا سبب تب بنتی ہے کہ جب نگاہ مرشد ہو جائے، جب مرشد کی نگاہ ہو جائے. پھر آگے چلتے ہیں. مختلف طرق ہیں رب تک پہنچنے کے، اور ایک طریقہ غربا اور مساکین کی خدمت کا طریقہ بھی. سیدنا غوث اعظم جیلانی سے کسی شخص نے پوچھا کہ رب سے ملنا ہو تو کیسے ملتا ہے؟ فرمایا رب غریب کے ٹوٹے دل میں ملتا ہے، کہ جب غریب کا دل ٹوٹتا ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے، رب تمہیں کھینچ کے اپنے قریب کر دیتا. پھر رب جو ہے یہ غربا اور یتیم اور مساکین کی خدمت کرنے سے بھی ملتا ہے. اور اسی طریقے سے رب جو ہے وہ اولیاء اور کاملین کی صحبتوں سے ملتا، خدمت خلق سے بھی ملتا، مخلوق کی خدمت کرنے سے بھی ملتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا خسیس جانور وہ کتا ہے. یعنی کتا ہے جس کو انسان قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. حضرت سیدنا شیخ آپ بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کتے کو مرہم پٹی کر رہا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے ہیں، ایک شخص کتے کو مرہم پٹی کر رہا ہے. فرمایا تیرا ہے یا بیگانے کا ہے؟ فرمایا حضور یہ تو بیگانے کا ہے، میں اس کے مالک کو بھی نہیں جانتا. فرمایا جب بیگانے کا ہے تو زخموں پر مرہم پٹی کر رہا ہے تو کیا نفع دے گا؟ حضور یہ بیگانے کا ضرور ہے مگر مخلوق تو میرے رب کی ہے، مخلوق تو میرے رب کی ہے، مجھے رب ضرور اجر دے گا. آج اس نے جو لفظ کہے نا وہ بڑے قابل غور. آج میں اس کے درد کو دور کروں گا، کل میرا رب میرے درد کو دور کر دے گا. تو جب یہ کہا تو 25 سال کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری بیت اللہ شریف میں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے، رو رہے ہیں، اور ایک شخص اندر وہ حتیم کعبہ میں سجدے میں ہے، کہتے لبیک اللہم لبیک. بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک. وہ کہتے لبیک اللہم لبیک. خدا کہتے لبیک یا عبدی لبیک. وہ کہتا ہے میں خدا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. رب کہتا ہے نہ گھبرا، میں تیرے لیے موجود ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری کی دھاڑ نکلی، یار یہ اتنا اللہ کا پیارا ہے کہ خدا اس کو جواب دیتا ہے. تو جب سجدے سے سر اٹھایا، کون ہو، کیسے اس مقام پر پہنچے، کوئی رستہ تو بتا. خواجہ حسن بصری وہ اللہ کے ولی ہیں جو مولا کائنات کا نائب اگر کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں. ان سے روحانی سلسلہ چلا، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا، سلسلہ عالیہ قادریہ کا. اور جب انہوں نے ان سے پوچھا وہ کیا ماجرا ہے، کیسے پہنچے اس مقام پر کہ رب تمہیں جواب دیتا، کہا صحیح ہاں بالکل میں بتاتا ہوں. آپ نے شاید مجھے غور سے نہیں دیکھا، وہ 25 سال پہلے وہ زخمی کتے پہ مرہم پٹی کرنے والا میں ہی تھا. میں نے کہا میں اس کے درد کو دور کر دوں گا، رب میرا درد دور کر دے گا. اس کے بعد سے لے کر آج تک چھوٹی سی ادا کو رب نے اتنا پسند کیا، میں بھی لبیک کہتا ہوں، میرا رب بھی مجھے لبیک کہہ دیتا ہے. تو غربا کی خدمت کرنا ہی انسان کو، خدمت خلق بھی انسان کو رب تک لے جاتی ہے. مگر آئیے ایک اور بحث کی طرف چلتے ہیں، صالحین کی صحبت، جو دراصل میری آج بحث کا محاصل ہے. کاملین کی صحبت انسان کو رب تک پہنچا دیتی.
امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حج پہ جانے کی نیت کرتا تھا مگر مصاحبین کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک نوری چہرے والے بزرگ کو اس نے دیکھا، اس سے پوچھا یار حج پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے لے جائے گا؟ انہوں نے کہا لے جاؤں گا۔ جب وہ حج پر پہنچے مناسک حج کو ادا کیا، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، منا گئے، تو اس کے بعد بیت اللہ شریف آئے نا، تو آخری رکن ہوتے ہیں جس کو طواف زیارت کہتے ہیں بیت اللہ کے، وہ طواف میں مصروف تھا۔ آخری طواف اس نے کر لیا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا۔ میرا رب، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے اپنے گھر آنے کے لیے مجھے موقع دیا، مجھے توفیق دی، میں نے مناسک کو ادا کیا۔ یہ آج کا حج تو نہیں، اس زمانے کا حج ہے، 700-800 سال پہلے کا۔ صحبتیں تھیں، سب کچھ تھا، پیدل بھی حج کرتے تھے، خون بہتا تھا پاؤں سے۔ میرے رب تو نے توفیق دی، میں نے عمل کر لیا۔ تو کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ اس نے کہا لبیک، دوسری مرتبہ آیا لا لبیک، اس نے کہا لبیک، تیسری مرتبہ لا لبیک۔ دھاڑ نکلی، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ بزرگ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا میں نے تو بڑی چاہت کے ساتھ حج کیا تھا، منا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، بیت اللہ کا آخری وہ طواف زیارت آخری رکن بھی ادا کر لیا۔ میری تو نیت تھی رب میرے حج کو قبول کر لے گا۔ تو میں نے کہا لبیک، وہ کہتے تیرا حج ہی قبول نہیں۔ وہ جب کہتا ہے میرا حج قبول نہیں، اس لیے رو رہا ہوں، میں تو ہلاک ہو گیا۔ بزرگ جو ساتھ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ مجھے تو 40 سال گزر گئے، میں ہر سال آتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، میرا رب مجھے ہر سال جواب دیتا ہے لا لبیک۔ میں پھر اس نیت کے ساتھ دوسرے سال آتا ہوں، شاید اب مان جائے گا، شاید اب میرا حج قبول کر لے گا۔ اسی تسلسل کو 40 سال گزر گئے، میں نے بھی تہیہ کر لیا، جب تک زندگی ہر سال آتا رہوں گا، کبھی تو مان جائے گا، کبھی تو میرے حج کو قبول کر لے گا۔ خدا کی عزت کی قسم وہ باتیں کر رہے تھے، بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی اتنی مجھ سے محبت کرتے ہو تو جاؤ دونوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور کر لیتا۔ صالحین کی صحبت سے انسان، صالحین سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، اور یقین کرو کہ کامل کی جو صحبت ہے، کامل اگر اسے کسی چیز کا حکم نہ بھی دے کہ وظیفہ پڑھ، فلاں ورد کر، نہ بھی دے، رب کعبہ کی قسم، کامل کے چہرے کا دیدار بھی اسے روحانیت کی معراج تک لے جاتا۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ کاملین کی صحبت، میں کاملین تو بات کی بات ہے، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا ہوں اور بڑی خوبصورت دلیل دے رہا ہوں۔ آپ مجھے ثابت کر دیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے ثابت کر دیں صحابہ کرام میں سے کسی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھی۔ 40 سال تک کسی صحابی نے شب بیداری نہیں کی۔ امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام اعظم وہ راستے میں گئے تو ایک بڑھیا نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو راتوں کو جاگتا ہے، حالانکہ وہ جاگتے نہیں تھے۔ گھر گئے تو رو، یار عورت میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں رات کو جاگتا ہوں۔ امام اعظم نے اپنے آپ سے کہا ابو حنیفہ آج کے بعد نہیں سوئے گا۔ پہلی رات گزری، تیسری رات، 40 سال گزر گئے۔ جب 40 سال کے بعد وصال ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کے عزیز باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا وہ درخت تھا امام اعظم کے گھر میں کٹوا دیا؟ کہا جس کو درخت سمجھتے تھے امام اعظم تو خود تھا جو ساری رات قیام کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ تو امام اعظم نے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مگر لاکھوں غوث اعظم بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ امام اعظم جیسا فقیہ بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا، حالانکہ زہد، تقوی، ورع ادھر بہت ہے۔ اگر 40 سال کا دیکھیں نا، 40 سال تک جو باوضو رہے رات کو، اس کے تقوی کے معراج اور کیا ہوگی؟ مگر میں تو چیلنج کر رہا ہوں، کسی صحابی نے
عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز کو نہیں پڑھا. پھر کیا وجہ ہے؟ روحانی مقام میں بھی، شخصیت تو دور کی بات، روحانی مقام میں بھی کوئی اللہ کا ولی، غوث، قطب، اقطاب، قلندر کسی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا. کیوں؟ صحابی وہ ہے کہ جس نے اس آنکھ سے یار کے چہرے کو دیکھ رکھا، رسول اللہ کا نظارہ کرا. اور صرف نظارہ، چہرے کا دیدار کرنا، خدا کی قسم چہرے کا دیدار کرنا اسے اٹھا کر روحانیت کے اس مقام پر لے جاتا ہے کہ قیامت تک جتنے عابد و زاہد رہیں گے مگر اس کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یہ چہرے کا دیدار کرنا ہی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ لے جاتا ہے. اور اللہ کے اولیاء اور کاملین کی صحبت، ان کی سنگت اور ان کے چہرے کا دیدار کرنا انسان کی روحانی معراج کا اور انسانی روحانی ارتقاء کا باعث اور سبب بن جاتا ہے. اس لحاظ سے عزت مآب محترم محمد اسلم کاجو صاحب بڑے خوش نصیب تھے، خوش بخت تھے. اور میں عقل والے حیرت زدہ ہوں گے، اتنا بڑا اعلیٰ ذمہ دار ہو اور کئی زمینوں کا مالک ہو اور وہ غلاموں کی طرح مرشد کے در پہ 24 گھنٹے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، ہر آنے والے ہر مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہو اور اس تبلیغ اور ترویج دین اور اشاعت دین میں ان کا حصہ شامل ہو کہ جس کی بنا پر پیاسے آتے ہیں اور روحانی مقام کو لے کے جاتے ہیں، پیاسے آتے ہیں اور روحانی مرتبے کو لے کر جاتے ہیں. انہوں نے میرے شیخ المشائخ اور جانشین قلندر وقت سیدی و مرشدی و مولائی حضور حضرت حامد سین غریب نواز دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کی سنگت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کی نگاہ کرم میں زندگی کا ایک وافر حصہ گزارا ہے. اسی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. اسی عمل کی بنیاد پر بروز حشر انہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار رحمت عطا فرمائے. ان کی قبر کو اللہ وسعت اور فراخی اور کشادگی نصیب فرمائے اور ان کے آل اولاد پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.